بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز حاضرین اور سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کی گفتگو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے ہوگی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حقانیت کے ساتھ ساتھ متقین کی صفات کا ذکر کیا ہے اور ان کے انعام کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں بہت سے احکام اور دین کی تعلیمات کا ذکر ہے۔ بہرحال ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات ارشاد فرمائے ہیں، الف لام میم، جن کا مفہوم اللہ اور یا اس کے بتانے سے اس کا رسول ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ الف لام میم کا ہم ترجمہ یہی کر دیتے ہیں، الف لام میم، کیونکہ اس کا مفہوم کوئی نہیں جانتا۔ حروف مقطعات اس لیے ان کو کہتے ہیں کیونکہ ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ان کے نام پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی رکھنے والوں کے لیے۔ تو قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے، کیونکہ یہ عام کتابوں جیسی نہیں، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے۔ اس لیے اس کتاب کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کا کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے کتاب کے شروع میں لکھ دیتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، پھر بھی اگر کوئی غلطی کمزوری ہو تو مجھے اطلاع کی جائے۔ لیکن کائنات میں ایک ہی کتاب ہے جو کہ کائنات کے خالق کا کلام ہے، کہ اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی جگہ ہے ہی نہیں، شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ تو قرآن حکیم کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم کی فضیلت تمام لوگوں پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ تو خالق کا کلام ہے تو اس کی شان بھی خالق کی شان کی طرح ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور قرآن پاک کا چیلنج ابتدا سے لے کر آج تک موجود ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی ریب ہے، تمہارے ذہن کے مطابق، تمہارے ناقص عقل کے مطابق کوئی شک تمہیں ہوتا ہے، تو پھر اس جیسی کوئی اور کتاب لا کر دکھاؤ۔ تو بہرحال اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے آئی، تو یہ فرمایا گیا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اصل میں قرآن پاک تو تمام لوگوں کے لیے ہی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن چونکہ عملی طور پر ہدایت حاصل کر کے فائدہ تقوی والے ہی اختیار کرتے ہیں، اور جو اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں وہ متقین بن جاتے ہیں، تو انجام کار کے طور پر اور نتیجے کے طور پر چونکہ ہدایت عملی طور پر تقوی والے ہی لیتے ہیں، اس لیے فرمایا یہاں پر کہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے۔ جس طرح کہ بندہ کسی ایسی پگ ڈنڈی پر گزر رہا ہے جس کے گرد کانٹے دار شاخیں ہیں، تو انسان اپنے کپڑے کو سمیٹ کے گزرتا ہے کہ کہیں کوئی کانٹا اس کے کپڑے تار نہ کر دے۔ تو اسی طرح زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہماری روح کی جو چادر ہے، یہ جو گناہوں کے کانٹوں سے الجھ کے تار تار ہو سکتی ہے،
تو تقوی والے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اپنے روح کی چادر کو محفوظ رکھتے ہیں، جیسے کہ میاں صاحب نے فرمایا تھا، چٹی چادر بملاں والی، داغ نہ لائیں او جڑیاں، حشر دہاڑے پھر نہ آکھیں اور ابا کی بنیاں۔ کافر کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ کفر چھوڑ کے ایمان کی طرف آ جائے، پھر ایمان والے کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ برے عقیدے چھوڑے اور صحیح عقیدے اپنائے۔ جب صحیح عقیدے اپنا لیے تو اس کے بعد تقوی یہ ہے کہ پھر بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑے۔ جب بڑے گناہ آدمی چھوڑ دے تو اب اس سے اگلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دے۔ پھر چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنے کے بعد تقوی یہ ہے کہ وہ کام جو کم بہتر ہیں ان کو چھوڑ کے زیادہ بہتر کام کریں، اور بلکہ اگر آپ انتہا کی طرف جائیں تو اللہ والوں کا عمل اور سب سے بڑا تقوی کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق سے تعلق توڑ کے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لے۔ تو یہ علماء نے تقوی کے درجے بتائے ہیں کہ بچنا ہے اس سے سب سے پہلے تو بڑی ضروری چیز کفر سے بچنا، پھر برے نظریات سے بچنا، پھر بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، پھر چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دینا، پھر ناپسندیدہ کاموں کو بھی چھوڑ دینا، اور رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ تقوی ہے۔ انہی آیات میں آگے چل کر تقوی والوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، ان صفات کا ہم ذکر کریں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان ضروری ہے تقوی کے لیے، اور ہمارا جتنا بھی ایمان ہے، ایمانیات ہیں، ایمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ سب ہی تقریباً پوشیدہ ہیں، ہماری نظروں کے سامنے نہیں، لیکن چونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تو اب ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم لائے ہیں، جو حضور علیہ السلام نے ہمیں ماننے کے لیے فرمایا ہے، اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم خدا مانتے ہیں، ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت ہے، لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں۔ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں لیکن ہم نے اس کو دیکھا نہیں۔ ہم کتابوں کو مانتے ہیں لیکن ہم نے اترتے ہوئے نازل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں۔ ہم آخرت کو مانتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھی نہیں۔ ہم جنت کے بننے اور دوزخ کے بننے کو مانتے ہیں لیکن جنت دوزخ دیکھی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے دور کے لوگوں نے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ تو بہرحال دیکھا نہیں لیکن دل سے یقین سے مانتے ہیں، یہی ایمان ہے، اور اسی ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے پہلی صفت تقوی والوں کی بتائی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد پھر اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عمل میں سب سے اعلیٰ، سب سے ضروری، سب سے اہم نماز کا قائم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اور نماز تمام عبادتوں کی سردار ہے۔ نماز کو قائم کرتے ہیں، مطلب یہ کہ روزانہ پڑھتے ہیں، پانچوں پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق ان کے فرائض واجبات شرائط کا خیال رکھ کے پڑھتے ہیں، یعنی اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا جیسی آئی پڑھ لی، سیکھا نہیں۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے، صحیح طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس سے آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں متقین کی تیسری صفت یہ بتائی کہ جہاں ایمان لے آئے، پھر بدنی باتیں بھی کی، تو وہاں مالی عبادت بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مما رزقنا، جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے، ينفقون، یہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، جو طاقتیں دی ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کی عنایتیں ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو خاص کر تو اس میں مال کا ذکر آ گیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر صلاحیت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو مال خرچ کرنے کا بھی جو ذریعہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، دیگر جو چیزیں ہیں جیسے مسجد کی خدمت، مدارس کی ساتھ تعاون، غریبوں یتیموں کا خیال رکھنا، تو یہ سب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اور اس میں اگلی آیت میں مزید صفات کا ذکر ہے، اور وہ ایک خاص صفت یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے شریعت کے حوالے سے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
وما انزل من قبلک، اور اے محبوب جو تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، سب سے آخری کتاب قرآن آپ پر نازل ہوئی اور دیگر اللہ کے احکام نازل ہوئی، ان پر بھی ایمان رکھنا تفصیل کے ساتھ ضروری ہے۔ اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام جو صحف اور کتابیں آسمان سے لائے، ان کے پاس آئیں، ان پر نازل ہوئیں، ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف۔ بعد میں کسی نے آنا نہیں تھا اور بعد میں کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، ہمارے آقا خاتم النبیین ہے تو بعد کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں۔ تو کتابوں پر ایمان بھی یہ متقین کی صفت ہے، اور کتاب پر، قرآن پاک پر ایمان کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ آخری صفت اس نے فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین وہ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر ہم نے عمل کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہم نے عمل کا پرچہ حل کرنا ہے، اور قیامت کا ایک دن آئے گا جب نتیجہ ملے گا، اس کے مطابق انعام ملے گا، سزا یا جزا ملے گی۔ تو ایمان والے یہ نہیں کہتے کہ یار دنیا میں عیش کر لو بھائی، بعد میں دیکھی جائے گی، نہیں، بلکہ وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، آخرت کے آنے پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ اب آخر میں انعام بھی بتا دیا کہ جب بندہ ان تقوی کی صفات کو اپنا لیتا ہے تو انعام کیا ملتا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ان کی کامیابی کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، رب نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ میرے ہدایت والے بندے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ فلاح ایسی کامیابی ہے جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقوی والوں کو انعام یہ ملے گا کہ وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔